اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل بدعۃ ضلالہ وإذ نجیناکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم وفی ذلکم بلاء من ربکم عظیم وإذ فرقنا بکم البحر فانجیناکم واغرقنا آل فرعون وانتم تنظرون، اور جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی جو تمہیں بدترین عذاب کرتے تھے، جو تمہارے لڑکوں کو مار ڈالتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو چھوڑ دیتے تھے، ایسی نجات میں تمہارے رب کی بڑی مہربانی تھی۔ اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا چیر دیا اور تمہیں سے پار کر دیا اور فرعونیوں کو تمہاری نظروں کے سامنے اس میں ڈبو دیا، احسانات کی یاد دہانی۔ ان آیتوں میں فرمان باری ہے کہ اولاد یعقوب میری اس مہربانی کو بھی یاد رکھو کہ میں نے تمہیں فرعون کے بدترین عذابوں سے چھٹکارا دیا۔ فرعون نے خواب دیکھا تھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ بڑکی جو مصر کے ہر قبطی کے گھر میں گھس گئی اور بنی اسرائیل کے مکانات میں وہ نہیں گئی، جس کی تعبیر یہ تھی کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص پیدا ہوگا جس کے ہاتھوں اس کا غرور ٹوٹے گا، اس کے خدائی دعوے کی بدترین سزا اسے ملے گی۔ اس لیے اس ملعون نے چاروں طرف احکام جاری کر دیے کہ بنی اسرائیل میں جو بچہ بھی پیدا ہو سرکاری طور سے اس کی دیکھ بھال رکھی جائے، اگر لڑکا ہو تو فوراً مار ڈالا جائے اور لڑکی ہو تو چھوڑ دی جائے، علاوہ عظیم بنی اسرائیل سے سخت بگار لی جائے، ہر طرح کے مشقت کے کاموں کا بوجھ ان پر ڈال دیا جائے۔ یہاں پر عذاب کی تفسیر لڑکوں کے بار ڈالنے سے کی گئی اور سورہ ابراہیم میں ایک کا دوسری پر عطف ڈالا، جس کی پوری تشریح انشاءاللہ سورہ قصص کے شروع میں بیان ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں مضبوطی دے، ہماری مدد فرمائے اور تائید کرے، آمین۔ یسومونکم کے معنی مسلسل اور کرنے کے آتے ہیں، یعنی وہ برابر دکھ دیے جاتے تھے۔ چونکہ اس آیت میں پہلے یہ فرمایا تھا کہ میری انعام کی ہوئی نعمت کو یاد کرو، اس لیے فرعون کے عذاب کی تفسیر کو لڑکوں کے قتل کرنے کے طور پر بیان فرمایا، اور سورہ ابراہیم کے شروع میں فرمایا تھا کہ تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، اس لیے وہاں عطف کے ساتھ بیان فرمایا تاکہ نعمتوں کی تعداد زیادہ ہو۔ یعنی متفرق عذابوں سے اور بچوں کے قتل ہونے سے تمہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں نجات دلوائی۔ مصر کے جتنے بادشاہ ممالک وغیرہ کفار میں سے تھے، ان سب کو فرعون کہا جاتا تھا، جیسے کہ روم کے کافر بادشاہ کو کیسر اور فارس کے کافر بادشاہ کو کسریٰ اور یمن کے کافر بادشاہ کو طبع اور حبشہ کے کافر بادشاہ کو نجاشی اور ہند کے کافر بادشاہ کو بطلیموس۔ اس فرعون کا نام ولید بن مصعب بن ریان تھا، بعض نے مصعب بن ریان بھی کہا ہے۔ املیک بن عود بن ارم بن سام بن نوح کی اولاد میں سے تھا، اس کی کنیت ابو مرہ تھی، اصل میں استخر کے فارسیوں کی نسل میں تھا۔ اللہ کی پھٹکار اور لعنت اس پہ نازل ہو۔ پھر فرمایا کہ اس نجات دینے میں ہماری طرف سے ایک بڑی بھاری نعمت تھی۔ بلا ان کے اصلی معنی آزمائش کی ہیں، لیکن یہاں پر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مجاہد، ابو عالیہ، ابو مالک سعودی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ سے نعمت کے معنی منقول ہیں۔ امتحان اور آزمائش بھلائی برائی دونوں کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن بلوتہ بلان کا لفظ عموماً برائی کی آزمائش کے لیے اور ابلیا ابلان و بلان کا لفظ بھلائی کے ساتھ کی آزمائش کے لیے آتا ہے۔ یہ کہا گیا ہے اس میں تمہاری آزمائش یعنی عذاب میں اور اس بچوں کے قتل ہونے میں تھی۔ کرتبی رحمۃ اللہ علیہ اس دوسرے مطلب کو جمہور کا قول کہتے ہیں، تو اس میں اشارہ ذبح وغیرہ کی طرف ہوگا اور بلا کے معنی برائی کے ہوں گے۔ پھر فرمایا کہ ہم نے فرعون سے بچا لیا، تم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ شہر سے نکلے اور فرعون تمہیں پکڑنے کو نکلا تو ہم نے تمہارے لیے پانی کو پھاڑ دیا اور تمہیں اس میں سے پار اتار کر تمہارے سامنے فرعون کے لشکر سمیت ڈبو دیا۔ ان سب باتوں کی تفصیل وار بیان سورہ شعراء میں آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ عمرو بن میمون اودی فرماتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلے اور فرعون کو خبر ہوئی تو اس نے کہا جب مرغ بولے تب سب نکلو اور سب کو پکڑ کر قتل کر ڈالو، لیکن اس رات اللہ تعالیٰ کی قدرت سے صبح تک مرغ نہ بولا۔ مرغ کی آواز سنتے ہی فرعون نے ایک بکری ذبح کی اور کہا ایسی کلیجی سے میں فارغ ہوں، اس سے پہلے 6 لاکھ قبطیوں کا لشکر جرار میرے پاس حاضر ہو جانا چاہیے۔ چنانچہ حاضر ہو گیا اور یہ ملعون اتنی بڑی جمعیت لے کر بنی اسرائیل کی ہلاکت کے لیے بڑے کرافر سے نکلا اور دریا کے کنارے انہیں پا لیا۔ اب بنی اسرائیل پر دنیا تنگ ہو گئی، پیچھے ہٹے تو فرعونیوں کی تلواروں کی بھینٹ چڑھے، آگے بڑھے تو مچھلیوں کا لقمہ بنے۔ اس وقت حضرت یوشع بن نون نے کہا اے اللہ کے نبی اب کیا کیا جائے؟ آپ نے فرمایا حکم الہی ہمارا رہنما ہے۔ یہ سنتے ہی انہوں نے اپنا گھوڑا پانی میں ڈال دیا، لیکن گہرے پانی میں جب غوطے کھانے لگے تو پھر کنارے کی طرف لوٹ آئے اور پوچھا اے موسیٰ رب کی مدد کہاں ہے؟ ہم نہ آپ کو جھوٹا جانتے ہیں نہ رب کو۔ 3 مرتبہ ایسا ہی کہا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی آئی کہ اپنا عصا دریا پر مارو۔ عصا مارتے ہی پانی نے راستہ دے دیا اور پہاڑوں کی طرح کھڑا ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ماننے والے ان راستوں سے گزر گئے۔ انہیں اسی طرح پار اترتے دیکھ کر فرعون اور فرعونی افواج نے بھی اپنے گھوڑے اسی راستے پر ڈال دیے۔ جب تمام کے تمام اس میں داخل ہو گئے تو پانی کو مل جانے کا حکم ہوا۔ پانی کے ملتے تمام کے تمام ڈوب مرے۔ بنی اسرائیل نے قدرت الہیہ کا یہ نظارہ اپنی آنکھوں سے کنارے پر کھڑے ہو کر دیکھا، جس سے وہ بہت ہی خوش ہوئے۔ اپنی آزادی اور فرعون کی بربادی ان کے لیے خوشی کا سبب بنی۔ یہ بھی مروی ہے کہ یہ دن عاشورے کا تھا، یعنی محرم کی 10 تاریخ۔ مسند احمد میں حدیث ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ
वसल्लम मदीना शरीफ में तशरीफ़ लाए तो देखा कि यहूदी अशूरे का रोज़ा रखते हैं। पूछा कि तुम इस दिन का रोज़ा क्यों रखते हो? उन्होंने कहा इसलिए कि इस मुबारक दिन में बनी इसराइल ने फ़िरौन के जुल्म से निजात पाई और इनका दुश्मन गर्क हुआ, जिसके शुक्रिया में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने यह रोज़ा रखा। आपने फरमाया तुमसे बहुत ज़्यादा हकदार मूसा अलैहिस्सलाम का मैं हूँ। बस हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी उस दिन रोज़ा रखा और लोगों को भी रोज़ा रखने का हुक्म दिया। बुखारी, मुस्लिम, निसाई, इब्न माजा वगैरह में भी ये हदीस मौजूद है। एक और ज़ईफ़ हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस दिन अल्लाह ताला ने बनी इसराइल के लिए समुंदर को फाड़ दिया था। उस हदीस के रावी ज़ैदुल अलमी ज़ईफ़ हैं और उनके उस्ताद यज़ीद रकाशी इनसे भी ज़्यादा ज़ईफ़ हैं। वइज़ वादना मूसा 40 लैलतन सुम्मा इत्तख़ज़्तुमुल इजला मिन बादिही व अंतुम ज़ालिमून सुम्मा अफ़ौना अन्कुम मिन बादि ज़ालिका लअल्लकुम तशकुरून वइज़ आतैना मूसल किताब वल फ़ुरक़ान लअल्लकुम तहतदून। हमने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से 40 रातों का वादा किया, फिर तुमने उसके बाद बछड़ा पूजना शुरू कर दिया और ज़ालिम बन गए, लेकिन हमने बावजूद इसके फिर भी तुम्हें मुआफ़ कर दिया ताकि तुम शुक्र करो। और हमने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तुम्हारी हिदायत के लिए किताब और मोजज़े अता फरमाए। 40 दिन का वादा, यहाँ भी अल्लाह बरतरो आला अपने एहसानात याद दिला रहा है। जबकि तुम्हारे नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम 40 दिन के वादे पर तुम्हारे पास से गए, उसके बाद तुमने गुसाला परस्ती शुरू कर दी। फिर उनके आने पर जब तुमने शिरक से तौबा की तो हमने तुम्हारे इतने बड़े कुफ्र को बख्श दिया। और कुरान में है ववादना मूसा 30 लैलतन व अतममनाहा बिअश्रिन, यानी हमने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से 30 रातों का वादा किया और 10 बढ़ाकर पूरी 40 रातों का किया। कहा जाता है कि यह वादे का ज़माना ज़ुल्क़ादा का पूरा महीना और 10 दिन ज़ुल्हज्जा के थे। यह वाक़या फ़िरौनियों से निजात पाकर दरिया से बचकर निकल जाने के बाद पेश आया था। किताब से मुराद तौरात है और फुरकान हर उस चीज़ को कहते हैं जो हक़ व बातिल, खदायत और ज़लालत में फ़र्क करे। ये किताब भी इस वाक़या के बाद मिली, जैसा कि सूरह अराफ के इस वाक़या के तर्ज़ बयान से ज़ाहिर होता है। दूसरी जगह बाद अमा अहलकनल कुरूनल ऊला भी आया है, यानी हमने अगले लोगों को हलाक करने के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को वो किताब दी जो सब लोगों के लिए बसीरत अफ़ज़ा और हदायत और रहमत है ताकि वो नसीहत हासिल करें। यह भी कहा गया कि वाव ज़ायद है और ख़ुद किताब को फ़ुरकान कहा गया है, लेकिन यह गरीब है। बाद ने कहा किताब पर फ़ुरकान का अतफ़ है, यानी किताब भी दी और मोजज़ा भी दिया। दरअसल मानी के एतबार से दोनों का मफाद एक ही है और एक ऐसी चीज़ दो नामों से बतौर अतफ़ के कलाम अरबी में आया करती है। शुराए अरब के बहुत से अशआर इसके शाहिद हैं। वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही या क़ौमी इन्नकुम ज़लमतुम अनफ़ुसकुम बित्तिख़ाज़िकुमुल इज्ला फ़तूबू इला बारीकुम फ़क़्तुलू अनफ़ुसकुम ज़ालिकुम ख़ैरुल लकुम इंदा बारीकुम फ़ताबा अलैकुम इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा मेरी कौम बछड़े को माबूद बनाकर तुमने अपनी जानों पर जुल्म किया, अब तुम अपने पैदा करने वाले की तरफ रजू करो, अपने आपस में कत्ल करो। तुम्हारी बेहतरी अल्लाह के नज़दीक इसी में है, वह तुम्हारी तौबा कबूल करेगा, वह तौबा कबूल करने वाला और रहम करम करने वाला है। सख्त तरीन सज़ा। यहाँ उनकी तौबा का तरीका बयान हो रहा है। उन्होंने बछड़े को पूजा और उसकी मोहब्बत ने उनके दिलों को घेर लिया। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के समझाने से होश आया और नादम हुए और अपनी गुमराही का यकीन करके तौबा इस्तग़फ़ार करने लगे। तब उन्हें हुक्म हुआ कि तुम आपस में कत्ल करो। चुनाचे उन्होंने यही किया और अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल की और कातिल व मक़तूल दोनों को बख्श दिया। इसका पूरा बयान सूरह ताहा की तफसीर में आएगा इंशाअल्लाह ताला। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ये फरमान कि अपने खालिक से तौबा करो बतला रहा है कि इससे बढ़कर जुल्म क्या होगा कि तुम्हें पैदा अल्लाह ताला करे और तुम पूजो गैरों को। एक रवायत में है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें हुक्म इलाही सुनाया और जिन जिन लोगों ने बछड़ा पूजा था उन्हें बिठा दिया और दूसरे लोग खड़े हो गए और कत्ल करना शुरू किया। कुदरती तौर पर अंधेरा छाया हुआ था। जब वो हटा और उन्हें रोक दिया गया तो शुमार करने पर मालूम हुआ कि 70,000 आदमी कत्ल हो चुके हैं और सारी कौम की तौबा कबूल हुई। ये एक सख्त फरमान था जिसे इन लोगों ने पूरा किया और अपनों और गैरों को यकसां तय किया, यहाँ तक कि रहमत इलाही ने बख्शा और मूसा अलैहिस्सलाम से फरमा दिया कि अब बस करो। मकतूल को शहीद का अजर दिया, कातिल की और बाकी मानदा तमाम लोगों की तौबा कबूल हुई और उन्हें जहाद का सवाब दिया। मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून ने जब इसी तरह अपनी कौम का कत्ल देखा तो दुआ करनी शुरू की, अल्लाह या तो बनी इसराइल मिट जाएंगे। चुनाचे ने माफ़ फरमा दिया गया। अब परवरदिगार आलम ने फरमाया मेरे पैगम्बर मकतूलों का गम न करो, वो हमारे पास शहीदों के दर्जे में हैं, वो यहाँ जिंदा हैं और रोज़ियाँ पा रहे हैं। अब आपको और आपकी कौम को सब्र आया और औरतों और बच्चों की गिरफ्तारी मौकूफ़ हुई। तलवार, नीज़े, छुरियाँ और छुरियाँ चलनी बंद हुई। आपस में बाप बेटों भाइयों में कत्ल खून मौकूफ़ हुआ और अल्लाह तो अब रहीम तव्वाब और रहीम ने उनकी तौबा कबूल फरमाई। वाइज़ कुल तुम या मूसा लन नस्बिरा लका हत्ता नरल्लाह जहरतन फअख़ज़तकुमुस्साइक़तु व अंतुम तंज़ुरून सुम्मा बअस्नाकुम मिन बादि मौतिकुम लअल्लकुम तशकुरून। तुम उसे भी याद करो, तुमने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा था कि जब तक हम अपने रब को सामने न देख लेंगे हरगिज़ ईमान न लाएंगे। जिस गुस्ताखी की सज़ा में तुम पर तुम्हारे देखते हुए बिजली गिरी, लेकिन फिर इसलिए कि तुम शुक्रगुजारी करो इसके मौत के बाद भी हमने तुम्हें ज़िंदा कर दिया। हम भी अल्लाह अज़्ज़ व जल को खुद देखेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम जब अपने साथ बनी इसराइल के 70 शख्सों को लेकर अल्लाह के वादे के मुताबिक कोह तूर पर गए और उन लोगों ने कलाम इलाही सुना
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے ہم تو جب مانیں گے جب اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے دیکھ لیں۔ اس گستاخانہ سوال پر ان پر آسمان سے ان کے دیکھتے ہوئے بجلی گری اور سخت ہولناک آواز آئی جس سے سب کے سب مر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام یہ دیکھ کر گروزاری کرنے لگے اور رو کر جناب باری میں عرض کرنے لگے کہ یا اللہ بنی اسرائیل کو میں کیا جواب دوں گا؟ یہ جماعت تو ان کے سرداروں اور بہترین لوگوں کی تھی، پروردگار اگر یہی چاہتی تو انہیں اور مجھے اس سے پہلے ہی مار ڈالتا۔ اللہ بیوقوفوں کی بیوقوفی کے کام پر ہمیں نہ پکڑ۔ یہ دعا مقبول ہوئی اور آپ کو معلوم کرایا گیا کہ یہ بھی دراصل بچڑا پوجنے والوں میں سے تھے۔ انہیں سزا مل گئی، پھر انہیں زندہ کر دیا۔ ایک کے بعد ایک کر کے سب زندہ کیے گئے، ایک دوسرے کے زندہ ہونے کو ایک دوسرا دیکھتا رہا۔ محمد بن اسحاق فرماتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے پاس آئے اور انہیں بچڑا پوجتے ہوئے دیکھا اور اپنے بھائی کو سامری کو تنبیہ کی، بچڑے کو جلا دیا اور اس کی راکھ دریا میں بہا دی۔ اس کے بعد ان میں سے بہترین لوگوں کو چن کر اپنے ساتھ لیا جن کی تعداد 70 تھی اور کوہ طور پہ توبہ کرنے چلے گئے۔ ان سے کہا کہ تم توبہ کرو ورنہ روزہ رکھو، پاک صاف ہو جاؤ، کپڑوں کو پاک کر لو۔ جب بحکم رب ذوالجلال طور سینہ پر پہنچے تو ان لوگوں نے کہا اے اللہ کے پیغمبر اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ وہ اپنا کلام ہمیں بھی سنائے۔ جب موسیٰ علیہ السلام پہاڑ کے پاس پہنچے تو ایک بادل نے آ کر سارے پہاڑ کو ڈھک لیا اور آپ اسی کے اندر اللہ کے قریب ہو گئے۔ جب کلام اللہ شروع ہوا تب موسیٰ علیہ السلام کی پیشانی نور سے چمکنے لگی، اس طرح کہ کوئی اس طرف نظر اٹھانے کی تاب نہیں رکھتا تھا۔ بادل کی اوٹ ہو گئی اور سب لوگ سجدے میں گر پڑے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے آپ کے ساتھی بنی اسرائیل بھی اللہ کا کلام سننے لگے کہ انہیں حکم احکام ہو رہے ہیں۔ جب کلام الہ العالمین ختم ہوا، بادل چھٹ گئے اور موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس چلے آئے تو یہ لوگ کہنے لگے موسیٰ ہم تو ایمان نہ لائیں گے جب تک اپنے رب کو اپنے سامنے نہ دیکھ لیں۔ اس گستاخی پر ایک زلزلہ آیا اور سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے خلوص دل کے ساتھ دعائیں شروع کیں اور کہنے لگے اس سے تو یہی اچھا تھا کہ ہم سب اس سے پہلے ہی ہلاک ہو جاتے، بے وقوفوں کے کاموں پر ہمیں ہلاک نہ کر۔ یہ لوگ ان کے چیدہ و پسندیدہ لوگ تھے۔ جب میں تنہا بنی اسرائیل کے پاس جاؤں گا تو انہیں کیا جواب دوں گا؟ کون میری اس بات کو سچا سمجھے گا؟ پھر اس کے بعد کون مجھ پر ایمان لائے گا؟ اللہ ہماری توبہ ہے تو قبول فرما اور ہم پر فضل و کرم کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یوں ہی خشوع و خضوع سے دعا مانگنے لگے یہاں کہ پروردگار نے ان کی اس دعا کو قبول فرمایا اور ان مردوں کو زندہ کر دیا۔ ان سب نے یکجباں ہو کر بنی اسرائیل کی طرف توبہ شروع کی۔ ان سے فرمایا گیا کہ جب تک یہ اپنی جانوں کو ہلاک نہ کریں اور ایک دوسرے کو قتل نہ کریں میں ان کی توبہ قبول نہیں فرماؤں گا۔ صدی کبیر کہتے ہیں یہ واقعہ بنی اسرائیل کے آپس میں لڑانے کے بعد کا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ خطاب گو عام ہے لیکن حقیقت میں اس سے مراد وہی 70 شخص ہیں۔ رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں 70 شخصوں کے بارے میں لکھا کہ انہوں نے اپنے جینے کے بعد کہا اے نبی اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ وہ ہمیں نبی بنا دے۔ آپ نے دعا کی اور وہ قبول بھی ہوئی، لیکن یہ قول غریب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں سوائے ہارون علیہ السلام کے اور اس کے بعد حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کے کسی اور کی نبوت ثابت نہیں۔ اہل کتاب کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ ان لوگوں نے اپنی دعا کے مطابق اللہ کو اپنی آنکھوں سے اسی جگہ دیکھا، یہ بھی غلط ہے، اس لیے کہ خود موسیٰ علیہ السلام نے جب دیدار باری کا سوال کیا تو انہیں منع کر دیا گیا۔ پھر بھلا یہ 70 اشخاص دیدار باری کی دعوت کیسے لاتے؟ اس آیت کی تفسیر میں ایک دوسرا قول بھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تورات لے کے آئے جو احکام کا مجموعہ تھی اور ان سے کہا یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس پر عمل کرو اور مضبوطی کے ساتھ اس کے پابند ہو جاؤ۔ تو وہ کہنے لگے حضرت ہمیں کیا خبر، اللہ خود آ کر ظاہر ہو کر ہم سے کیوں نہیں کہتا؟ کیا وجہ ہے کہ وہ آپ سے باتیں کرے اور ہم سے نہ کرے؟ جب تک ہم اللہ کو خود نہ دیکھ لیں ہرگز ایمان نہ لائیں گے۔ اس قول پر ان کے اوپر غضب الہی نازل ہوا اور وہ ہلاک کر دیے گئے، پھر زندہ کیے گئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے انہیں کہا کہ اب تو اس تورات کو تھام لو۔ انہوں نے پھر انکار کیا۔ اب کی مرتبہ فرشتے پہاڑ اٹھا کر لائے اور ان کے سروں کے اوپر معلق کر دیا کہ اگر نہ مانو گے تو یہ پہاڑ تم پر گرا دیا جائے گا اور تم سب پیس ڈالے جاؤ گے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مرنے کے بعد جی اٹھے اور پھر بھی مکلف رہے، یعنی یہ کام الہی ان پر پھر بھی جاری رہے۔ ماوردی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی یہ زبردست نشانی دیکھ لی مرنے کے بعد زندہ ہوئے تو پھر تکلیف شرعی ان پر سے ہٹ گئی، اس لیے کہ اب تو یہ مجبور تھے کہ سب کچھ مان لیں۔ خود ان پر یہ واردات پیش آئی، اب تصدیق ایک بے اختیاری امر ہو گیا۔ دوسری جماعت کہتی ہے کہ نہیں، بلکہ باوجود اس کے کہ وہ احکام شرع کے مکلف رہے کیونکہ ہر عاقل مکلف ہے۔ کرتبی کہتے ہیں ٹھیک قول یہی ہے، یہ امور ان پر قدرتی طور سے آئے تھے جو انہیں پابندی شرع سے آزاد نہیں کر سکتے۔ خود بنی اسرائیل نے بھی بڑے بڑے معجزات دیکھے، خود ان کے ساتھ ایسے معاملات ہوئے جو بالکل نادر اور خلاف قیاس اور زبردست معجزات تھے، باوجود اس کے وہ بھی مکلف رہے۔ اس طرح یہ بھی ٹھیک قول ہے اور واضح امر بھی یہی ہے، واللہ عالم۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور تم پر من و سلوہ اتارا اور کہہ دیا کہ ہماری دوئی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاتے رہو۔ انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، البتہ خود وہ اپنی جانوں پر ظلم کیا کرتے تھے۔ یہود پر احسانات الہیہ کی تفسیر۔ سابقہ آیات میں بیان ہوا تھا کہ فلاں فلاں بلائیں ہم نے تم پر سے دفع کر دیں،
فلاں فلاں بلائیں ہم نے تم پر سے دفع کر دیں۔ اب بیان ہو رہا کہ فلاں فلاں نعمتیں بھی ہم نے تمہیں عطا فرمائیں۔ غمامن غمامہ کی جمع ہے، چونکہ یہ آسمان کو چھپا لیتا ہے اس لیے اسے غمامہ کہتے ہیں۔ یہ ایک سفید رنگ کا بادل تھا جو وادی طے میں ان کے سروں پر سایہ کیے رہتا تھا، جیسے نسائی وغیرہ میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک لمبی حدیث میں مروی ہے۔ ابن ابی حاتم کہتے ہیں کہ ابن عمر اور ربیع بن انس، ابو مجاز، ضحاک اور سدی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی کہا ہے۔ حسن اور قتادہ بھی یہی کہتے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ بادل عام بادلوں سے زیادہ ٹھنڈک والا اور زیادہ عمدہ تھا۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں یہ وہی بادل تھا جس میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آئے گا۔ ابو حذیفہ کا قول بھی یہی ہے، هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلال من الغمام والملائکہ۔ اس آیت میں اس کا ذکر ہے کہ ان لوگوں کو اس کا انتظار ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے بادل میں آئیں۔ یہی وہ بادل ہے جس میں بدر والے دن فرشتے نازل ہوئے تھے۔ جو من ان پر اترا وہ درختوں پر اترا تھا، یہ صبح جاتے تھے اور جمع کر کے کھا لیا کرتے تھے۔ وہ گوند کی قسم کا تھا، کوئی کہتا ہے شبنم کی وضع کا تھا۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اولوں کی طرح من ان کے گھروں میں اترتا تھا، جو دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا تھا۔ صبح صادق سے لے کے آفتاب نکلنے تک اترتا رہتا تھا۔ ہر شخص اپنے گھر بار کے لیے اتنی مقدار میں جمع کر لیتا تھا جتنا اس دن کافی ہو۔ اگر کوئی زیادہ لیتا تو بگڑ جاتا تھا۔ جمعے کے دن وہ 2 دن کا لے لیتے تھے، جمعہ اور ہفتہ کا، اس لیے کہ ہفتہ ان کا بڑا دن تھا۔ ربیع بن انس کہتے ہیں من شہد جیسی چیز تھی جس میں پانی ملا کر پیتے تھے۔ شابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تمہارا یہ شہد اس من کا 70واں حصہ ہے۔ شعروں میں یہی من شہد کے معنی میں آیا ہے۔ یہ سب اقوال قریب قریب ہیں۔ غرض یہ ہے کہ ایک ایسی چیز تھی جو انہیں بلا تکلیف و تکلف ملتی تھی۔ اگر صرف اسے کھایا جائے تو وہ کھانے کی چیز تھی، اور اگر پانی میں ملا لیا جائے تو پینے کی چیز تھی، اور اگر دوسری چیزوں کے ساتھ مرکب کر دی جائے تو اور چیز ہو جاتی تھی۔ لیکن یہاں من سے مراد یہی من مشہور نہیں۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کھمبی من میں سے ہے اور اس کا پانی آنکھ کے لیے شفا ہے۔ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ سے حسن صحیح کہتے ہیں۔ ترمذی میں ہے کہ اجوا جو مدینہ کی کھجوروں کی قسم ہے وہ جنتی چیز ہے اور اس میں زہر کا تریاگ ہے، اور کھمبی من میں سے ہے اور اس کا پانی آنکھ کے درد کی دوا ہے۔ یہ حدیث حسن غریب ہے، دوسرے بہت سے طریقوں سے بھی مروی ہے۔ ابن مردویہ کی یہ حدیث میں ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس درخت کے بارے میں اختلاف کیا جو زمین کے اوپر ہوتا ہے، جس کی جڑیں مضبوط نہیں ہوتی۔ بعض کہنے لگے کہ کھمبی کا درخت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھمبی تو من میں سے ہے اور اس کا پانی آنکھ کے لیے شفا ہے۔ سلوا ایک قسم کا پرندہ ہے، چڑیا سے کچھ بڑا ہوتا ہے، سرخی مائل رنگ کا۔ جنوبی ہوائیں چلتی تھیں اور ان پرندوں کو وہاں لا کر جمع کر دیتی تھی۔ بنی اسرائیل اپنی ضرورت کے مطابق انہیں پکڑ لیتے تھے اور ذبح کر کے کھاتے تھے۔ اگر ایک دن گزر کر بچ جاتا تو وہ بگڑ جاتا تھا، اور جمعے کے دن 2 دن کے لیے جمع کر لیتے تھے، کیونکہ ہفتے کا دن ان کے لیے عید کا دن ہوتا تھا۔ اس دن عبادتوں میں مشغول رہنے اور شکار وغیرہ سے بچنے کا حکم تھا۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ پرند کبوتر کے برابر ہوتے تھے، 1 میل کی لمبائی چوڑائی میں 1 نیزے کے برابر اونچا اڑان ان پرندوں کا ہو جاتا تھا۔ یہ دونوں چیزیں ان پر وادی طے میں اتری تھیں، جہاں انہوں نے اپنے پیغمبر سے کہا تھا کہ اس جنگل میں ہمارے کھانے کا بندوبست کیسے ہوگا۔ تب ان پر من و سلوہ اتارا گیا، اور پانی کے لیے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی گئی تو پروردگار عالم نے فرمایا کہ اس پتھر پر اپنا عصا مار۔ عصا لگتے ہی اس سے 12 چشمے جاری ہو گئے، اور بنی اسرائیل کے 12 ہی فرقے تھے، ہر قبیلے نے ایک ایک چشمہ اپنے لیے بانٹ لیا۔ پھر سایہ کے طالب ہوئے کہ اس چٹکل میدان میں سایہ بغیر گزر مشکل ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طور پہاڑ کو ان پر سایہ کر دیا۔ رہ گیا لباس تو قدرت الہی سے جو لباس وہ پہنے ہوئے تھے وہ ان کے قد کے بڑھنے کے ساتھ بڑھتا رہتا تھا۔ 1 سال کے بچے کا لباس جوں اس کا قد و قامت بھی بڑھتا، لباس بھی بڑھتا جاتا، نہ پھٹتا، نہ خراب ہوتا، نہ میلا ہوتا۔ ان تمام نعمتوں کا ذکر مختلف جگہ قرآن پاک میں موجود ہے، جیسے یہ آیت ہے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ والی آیت میں وغیرہ۔ حضلی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سلوہ شہد کو کہتے ہیں، لیکن ان کا یہ قول غلط ہے۔ سورج نے اور جوہری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی کہا ہے، اور اس کی شہادت میں عرب شاعروں کے شعر اور بعض لغوی محاورے بھی پیش کیے ہیں۔ بعض نے کہا کہ ایک دوا کا نام ہے۔ کسائی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں سلوہ واحد کا لفظ اور اس کی جمع سلاوہ آتی ہے، اور بعض کہتے ہیں جمع میں اور مفرد میں یہی سیگا رہتا ہے، یعنی لفظ سلوہ۔ غرض یہ اللہ کی 2 نعمتیں تھیں جن کا کھانا ان کے لیے مباح کیا گیا، لیکن ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کی ناشکری کی، اور یہی ان کا اپنی جانوں پر ظلم کرنا تھا۔ باوجود یہ کہ اس سے پہلے بہت کچھ اللہ کی نعمتیں ان پر نازل ہو چکی تھیں۔ تقابلی جائزہ۔ بنی اسرائیل کی حالت کا یہ نقشہ آنکھوں کے سامنے دیکھ کر پھر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت پر نظر ڈالو کہ باوجود سخت سے سخت مصیبتیں جھیلنے اور بے انتہا تکلیفیں برداشت کرنے کے وہ اتباع نبی پر اور عبادت الہی پر جمے رہے، نہ معجزات طلب کیے، نہ دنیا کی راحتیں مانگی، نہ اپنے تعیش کے لیے کوئی نئی چیز پیدا کرنے کی خواہش کی۔ جنگ تبوک میں جب کہ بھوک کے مارے بےتاب ہو گئے اور موت کا مزہ آنے لگا، تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ اس کھانے میں برکت کی دعا کیجیے، اور جس کے پاس جو کچھ بچا کھچا تھا جمع کر کے حاضر کر دیا، جو ہم مل کر بھی نہ ہونے کے برابر ہی تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرما کر اس میں برکت دی۔ انہوں نے خوب کھایا بھی اور تمام توشے دان بھر لیے۔ پانی کے قطرے قطرے کو جب ترسنے لگے تو اللہ کے رسول کی دعا سے قبر آیا اور ریل پیل کر دی
پیا پلایا اور مشقیں اور مشکیزیں سب بھر لیے. پس صحابہ کے ثابت قدمی، اول العزمی، کامل اتباع اور سچی توحید نے ان کے اصحاب موسیٰ علیہ السلام پر قطعی فضیلت ثابت کر دی.